جو میں نے قرآن سے پڑھا، جو حدیث سے سمجھا، تو اصل قرآن پاک چونکہ تزکیہ نفس پہ زور دیتا ہے تو اس کا تعلق کہیں نہ کہیں جا کر پھر تزکیہ نفس کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ یعنی انسان اپنی روح اور اپنے ایمان کی فکر کرتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے، اسے سمجھ آتی ہے، اسے شعور حاصل ہوتا ہے کہ میرے لیے یہ نقصان دہ چیزیں ہیں میرے ایمان اور میری روح کے لیے، تو وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، پھر وہ توبہ کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ الندم توبۃ، یہ جو ندامت ہے نا یہ توبہ ہے۔ ندامت کب ہوتی ہے انسان کو؟ جب اسے احساس گناہ ہوتا ہے، اور جب احساس گناہ ہوتا ہے تو پھر ندامت ہوتی ہے۔ جب ندامت ہو تو پھر انسان رجوع کرتا ہے، پلٹتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ اگر ایک انسان اپنے والدین کی بے ادبی کر بیٹھتا ہے تو اسے اگر احساس شرمندگی ہوتا ہے، اسے ندامت ہوتی ہے، تو واضح بات ہے کہ وہ آ کر ایکسکیوز کرے گا، معافی مانگے گا، معذرت کرے گا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی۔ اگر اس میں احساس ہی نہیں ہے سرے سے ہی، تو واضح بات ہے کہ وہ اپنے گناہ پر اصرار کرے گا، تکرار کرے گا، اس پر بحث کرے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ یہ عالم اور یہ کیفیت کبھی انسان پہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں پر اصرار کرنا شروع کر دے اور اس کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دے۔ قرآن پاک نے جب کافروں کے لیے کافرو کا لفظ استعمال کیا یا کفار کا، تو علامہ اسد جو انگلش میں ترجمہ کرتے ہیں وہ بینٹ ٹو ڈینائی ہے، یعنی ڈٹ جانا انکار کرنے پر، کفر پر ڈٹ جانا، اصرار کرنا۔ یہ بہت آگے جا کر یہ انسان کی زندگی میں یہ منزل آتی ہے۔ اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے گناہوں سے باز آئیں، اللہ سے توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ الندم توبۃ، ندامت توبہ ہے، یعنی ندامت احساس گناہ، شرمندگی، اللہ کی نافرمانی کا احساس، اور پھر اس کے بعد انسان اللہ کی بارگاہ میں پلٹ آتا ہے۔ اب قرآن پاک کیا بیان کرتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ بڑے سے بڑا گناہ بھی انسان سے ہو جائے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 87 سے 89 تک آپ دیکھیے، وہاں پہ اللہ پاک نے فرمایا اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی جزا کیا ہے؟ کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، لوگوں کی، ملائکہ کی، سب کی لعنت ہے۔ ان لعنتوں کو بیان کرنے کے بعد خالدین فیہا، یہ بھی بیان کر دیا کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ یہ نافرمان ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے، کفر کیا ہے اور فسق و فجور کیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، عذاب میں کمی نہیں ہوگی، لیکن آگے جا کر فرمایا الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور اصلاح کر لی، تو فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اندازہ کیجئے کہ توبہ سے پہلے اللہ نے خود بیان کر دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر جہنم واجب ہو گئی، لازم ہو گئی، اللہ اور اس کے رسول کی، ملائکہ کی، لوگوں کی لعنت ان پر لازم ہو گئی۔ اللہ کی لعنت سے مراد اللہ کی رحمت سے دوری ہو گئی، رسول اللہ کی رحمت سے اور تعلق سے دوری ہو گئی، اور لوگوں سے علیحدگی ہو گئی۔ ملائکہ خیر کی علامت ہیں، خیر سے محروم ہو گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اور اللہ نے کہا کہ ان پر عذاب کم نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر ان سے بھی کچھ لوگ پلٹ آتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں اور پھر اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، توبہ اور پھر اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ توبہ تو یہ ہے کہ رجوع کر لیا، احساس ندامت پیدا ہو گیا، لیکن پھر اس کے بعد بات ختم نہیں ہوتی نا، پھر اصلاح بھی کرنی ہوتی ہے۔ اصلاح یہ ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھتے تھے تو پھر نماز پڑھنی ہے، لوگوں کا دل دکھاتے تھے تو لوگوں کا دل نہیں دکھانا، بلکہ جن کا دل دکھایا ان سے معافی مانگنی ہے، جن لوگوں پر ظلم کیا، ان کے ساتھ زیادتی کی، ان سے معافی مانگنی ہے، ان کا حق کھایا تو ان کو حق واپس کرنا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی بڑا غلط تصور موجود ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو
لوگوں کے حق ہیں یا جو لوگوں کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوا اس کی معافی بھی نمازوں سے ہو جائے گی، تسبیح و تحلیل سے اس کی بھی معافی ہو جائے گی۔ اس کی معافی تب ہوگی کہ جب وہ معاف کرے گا۔ تو اس لیے جب اصلاح کا لفظ قرآن پاک استعمال کرتا ہے توبہ کے ساتھ، تو اصلاح سے مراد یہی ہے کہ پھر اپنے معاملات کو دیکھنا ہے کہ میں کہاں کہاں پر غلط تھا، مجھ سے کیا غلطیاں ہوئیں، ان غلطیوں کو میں کس طریقے سے اس کا ازالہ کر سکتا ہوں، کس طریقے سے ان کا بدلہ میں دے سکتا ہوں، کس طریقے سے ان کی معافی میرے لیے ہو سکتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا اور دنیا کا جو مفلس ہے اس کو فرق سے بیان کیا ہے۔ جب صحابہ سے رسول اللہ نے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کسے کہتے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ ہم تو اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس مال اور دولت نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ دنیا کا مفلس ہے، آخرت کا مفلس اور ہوگا۔ آخرت کا مفلس کون ہوگا؟ کہ جو کسی کی غیبت کر چکا ہوگا دنیا میں، کسی کا ناحق قتل کیا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کی زمین کھائی ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر اس کو مفلس قرار دیتا ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ اس شخص کی نیکیاں لے لو اور مظلوموں میں تقسیم کر دو، جس کی غیبت کی اس کی نیکی اس کو دے دو۔ اور اسی طرح اگر پھر بھی معاملہ برابر سرابر نہیں ہوگا تو پھر حکم ہوگا کہ ان مظلومین کے گناہ اٹھا کر اس پر ڈال دو۔ اس لیے بزرگوں کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب ان کو کوئی آ کر کہتا کہ جی فلاں آپ کی غیبت کر رہا ہے، اور یہ قول بہت سے بزرگوں سے منقول ہے، امام ابو حنیفہ سے بھی منقول ہے، حضرت امام جعفر صادق سے بھی، ایسے بڑے بزرگوں سے۔ لیکن ایک اچھی بات ہے، ہماری تربیت اور تعلیم اور نصیحت کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ بزرگوں کے پاس ایک شخص آیا، جی فلاں آپ کی غیبت کر رہا ہے، آپ کے بارے میں یہ کچھ کہہ رہا ہے، فلاں کہہ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ تو میرا محسن ہے، وہ تو میرے ساتھ نیکی کر رہا ہے، اپنی نیکیاں میرے کھاتے میں ڈال رہا ہے اور میرے گناہ اپنے کھاتے میں لے رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر وہ محسن کون ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اس بات کا خیال کیا جانا چاہیے کہ جب توبہ کی جاتی ہے تو توبہ اس کے پورے تصور میں توبہ ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توبہ میں اصرار اور تاکید کو پیدا کرنے کے لیے اصلحوا کا لفظ بھی استعمال فرمایا کہ کوئی توبہ سے ممکن ہے کہ یہ مفہوم سمجھ لے کہ جی بس میں نے توبہ کر لی، میں نے معافی مانگ لی، بات ختم ہو گئی۔ نہیں، اصلحوا، اصلاح کا بھی پھر کام کرنا ہے نا۔ جو فساد پہلے کیا ہوا تھا اب اس فساد کو مٹانا بھی تو ہے نا، اس کو صاف بھی تو کرنا ہے نا۔ اب یہ تو نہیں نا کہ بس توبہ کر لی اور حاجی صاحب بن گئے، نہیں۔ اب اگر توبہ کی ہے تو جہاں جہاں جو زیادتیاں ہوئی ہیں اس کی اصلاح بھی کرنی ہے نا، اس لیے کہ توبہ سے پہلے فساد پھیلایا تھا نا، اب توبہ کے بعد اصلاح کرنی، پتہ چلے نا۔ توبہ نہیں کی تھی اس کریکٹر کا بھی پتہ تھا، اب توبہ کر لی ہے تو اب اس کریکٹر کا بھی پتہ چلنا چاہیے نا، لوگوں کو معلوم ہو کہ اب اس صاحب نے توبہ کر لی ہے۔ اور توبہ اسی طرح معلوم ہو جس طرح رات اور دن کا فرق ہوتا ہے، جس طرح سیاہ اور سفید کا فرق ہوتا ہے، یہ کردار اور کریکٹر اور اخلاق میں فرق نظر آئے تو پھر توبہ ہوتی ہے۔